السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح بندے کا عمل بھی ایمان کے بغیر مردہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا اور ہمارا عمل مردود ہے، مردہ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح بندے میں روح آتی ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور روح نکل جاتی ہے تو مر جاتا ہے، یعنی جسم کے اوپر موت اس وقت آتی ہے جب روح نکل جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور جس میں ایمان ہوتا ہی نہیں ہے وہ چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے ہیں لیکن مردہ ہیں۔ وہ وہی لوگ ہیں جن کے اندر ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور کام ان کے وہ ہیں جو کافروں سے بھی بدتر ہیں، تو ایسے کام کر کے وہ اپنے ایمان کو اپنے اندر سے باہر پھینک دیتے ہیں، تو وہ چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کافر تو ویسے ہی مردے ہیں، ان کے اندر ایمان جو نہیں ہے، لیکن جو مسلمان کہلاتا ہے وہ آج کل میں مسلمان بہت کم رہ گیا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ باقی بس باتیں ہوتی ہیں، اندر کا برتن خالی ہوتا ہے، جیسے ڈھول ہوتا ہے نا، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، ہاتھ لگاؤ تو بہت بجتا ہے۔ اس طرح کسی سے بات کرو وہ کہے گا میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا ایماندار ہوں، بڑا کچھ ہوں، لیکن اندر خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج ہمارے لیے یہ وقت اہم ہے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، جانچ پڑتال کریں کہ اپنے اندر کچھ ایمان رہ گیا ہے کہ سب چلا گیا ہے۔ اگر کچھ احساس ہو جائے تو توبہ استغفار کر لیں اور اللہ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ جوڑ لیں، تاکہ ایمان کی دولت واپس اپنے پاس آ جائے، اور پھر اس کی حفاظت کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ الحمدللہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام رزاق پڑھیں گے، کیونکہ ایمان کا تعلق سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اور اللہ پر ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے ناموں کو پڑھ کے اللہ کے ساتھ واقفیت پیدا کرتا ہے، اور پھر اللہ کی قدرت کو، اس کی نشانیوں کو سمجھ کر اپنے ایمان کو اللہ پر اور مضبوط کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر حال میں مددگار ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ کا نام رزاق پڑھیں گے۔ رزاق رزق دینے والا، یہ اللہ کی صفت ہے، وہی رزق دیتا ہے سب کو، کیونکہ رزق کا سارا حساب کتاب اللہ کے پاس موجود ہے، اور کس کو کتنا رزق دینا ہے، اور جب رزق وہ پورا ہو جائے گا پھر اس کو موت آئے گی، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری تقدیر میں لکھا ہے، اور جب رزق پورا ہو جاتا ہے اس کے آگے ہمیں ایک لقمہ تک نہیں ملتا، موت آ جاتی ہے۔ بس ہم نے رزق پورا کرنا ہوتا ہے، جب رزق پورا ہو گیا موت آ جائے گی۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو رشوت لیتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو غبن کرتے ہیں، جو بے ایمانی سے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں، ڈاکے لگاتے ہیں، اور اس طرح سے کرپشن کرتے ہیں، یہ سب لوگ یہ بیچارے ان پڑھ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ چلا گیا ہے۔ کیونکہ ایمان بندے میں ہوتا ہے نا تو وہ روک لیتا ہے بندے کو، اس کو آگاہ کر دیتا ہے کہ بھائی تیرا رزق جو ہے وہ اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو چاہے اس کو دھوکے سے لے لے
बेईमानी से ले ले, किसी का माल गबन करके ले ले, या तू हलाल तरीके से ले ले, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिखा है। रिज्क उतना ही मिलना है, उससे ना कम होना है ना ज्यादा होना है। ज्यादा हो सकता है, वो भी अल्लाह ने लिखा है कि अगर आप सदका खैरात ज्यादा करेंगे तो अल्लाह बढ़ा देगा। आप हुस्न इखलाक रखेंगे और अगर आपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करेंगे, रिज्क बढ़ जाएगा, अल्लाह की रहमत हो जाएगी। सदका खैरात करने से, अपने रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करने से, यानी उनके साथ रिश्तों को जोड़ने से, ताल्लुक बढ़ाने से, इस तरह से रिज्क बढ़ता है। वो भी अल्लाह ने लिखा है कितना बढ़ेगा और कहाँ तक उसकी हद है बंदे की, फिर उसके बाद बंदा आखिर मर जाएगा। तो इसलिए रिज्क मिलना उतना है जितना रब ने लिखा है, और बंदे को रिश्वत लेना और बेईमानी से लेना, या चोरी करके लेना, या डाका मार के लेना, या बददियानती करके लेना, या नाप तोल में हेरा फेरी करके लेना, या चीजों में मिलावट करके लेना, या दूसरों को धोखा दे के पैसा कमाना, या शॉर्टकट इस्तेमाल करके बेईमानी के जरिए दौलत को हथियाना, या इस तरह कारोबार और ऐसे काम करना जिसमें बेईमानी, बददियानती और करप्शन और रिश्वत और ये सब चीजें आती हैं। वो अपने पाँव पे बंदा खुद कुल्हाड़ी मारता है। उसको, पागल को पता ही नहीं होता कि रिज्क तो मुझे उतना ही मिलना है जितना लिखा है, चाहे वो मैं बेईमानी से ले लूं या ईमानदारी से ले लूं। ईमानदारी से ये होता है कि रिज्क जो मिलना होता है वो थोड़ा कभी लेट हो जाता है, बंदे को सब्र नहीं होता, फिर ये रिश्वत लेगा, गबन करेगा, करप्शन करेगा, चोरी करेगा, डाका मारेगा, कोई किसी के जरिए से धोखा दे के किसी से वो रिस्क मारेगा। ये मुख्तलिफ तरीके अपनाएगा और मुख्तलिफ शॉर्टकट ढूंढेगा कि किस तरीके से मैं दूसरे की जेब से पैसे निकालूं और इस तरह अपना काम चलाऊं। अगर ये बंदा सब्र करे, अल्लाह पर तवक्कल रखे, तो अल्लाह ताला उसके रिज्क को जरूर उतना वो देगा, जब वो लिखा है वो उस वक्त मिलेगा, वो सारा मिलेगा जो इसको मिलना है। लेकिन ये बंदा बजाते खुद उसको जल्दी में वो बेईमानी करके, गलत तरीके से हासिल करके, वो अपनी जिंदगी जो आगे वाली जिंदगी है, आखिरत के बाद वाली, उसको दबा कर बैठता है। कैसा इंसान है। रिज्क अल्लाह ने देना ही देना है। वो रज़्ज़ाक है। जो बंदा किसी को मुलाजमत दे सकता हो, किसी को जॉब दे सकता हो, तो वो जब ये सोच के नियत करके बंदा दूसरों को मुलाजमत दे कि मैं इनको मुलाजमत दे रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मुझ पे मेहरबान हो जाए, क्योंकि मैं इनके मुलाजमत देकर इनके घर के खर्चे और इनके ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझ पे करम करे और मेरी ज़रूरियात भी अल्लाह पूरी फरमाता रहे। तो इस तरह से वो बंदा कभी कंगाल नहीं होता जो दूसरों को जॉब देते वक्त, मुलाजमत देते वक्त ये सोचता है कि मैं ये मुलाजमत इसको अल्लाह की मेहरबानी से दे रहा हूँ ताकि ये अपने घर का खर्चा चलाए, अपना काम चलाए, इसकी ज़िंदगी बेहतर हो, इसकी ज़रूरियात पूरी हों, तो अल्लाह मेरी ज़रूरियात पूरी फरमाएगा और अल्लाह मुझ पे मेहरबान होगा। ये नीयत बंदे की होती है तो उसका ना कारोबार ख़त्म होता है और ना ही वो कंगाल होता है और ना ही उसको कोई मसला होता है। तो ये अल्लाह की रहमत से कारोबार भी चलता रहता है और उसकी इज्जत जो है वो उसके मुलाजिम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबान हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि जब बंदा अल्लाह का नाम रज़्ज़ाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको अपनी कफालत में ले लेता है। यानी जैसे आप देखें कि एक बच्चा है ना,
اس کو کھانا چاہیے، کھانا پینا تو چاہیے نا، ضرورت کی چیزیں چاہیے۔ جب اس کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تو وہ ماں کو لپٹتا ہے، ماں باپ سے، تاکہ اس کو پتہ ہے ادھر سے ہی ملے گا سب کچھ۔ تو پھر ماں باپ اس کو وہ چیز دیتے ہیں۔ جب وہ بچہ اگر اس کو پتہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور روتے ہوئے اس کی ہچکی بند جاتی ہے، ایسی باتیں بیچ میں آوازیں نکلتی ہیں کہ ماں باپ کو ترس آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو ضرور دیتے ہیں۔ تو آپ کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ اللہ کے سامنے جھک جائیں، سجدے میں چلے جائیں، جس طرح بچہ گری ازاری کر کے رو کے وہ ماں باپ سے منوا لیتا ہے، آپ اللہ سے منوا لیں۔ تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، تو آپ کر لیں۔ اس طرح سے آپ کا رزق جو بعد میں ملنا ہوتا ہے وہ پہلے مل جاتا ہے، اور ضرورتیں آپ کی پوری ہوتی جائیں گی۔ تو اس طرح سے اللہ کا کرم بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ بعض اوقات مہربان ہو جاتا ہے، تو رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ بہت کرم فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ رزق جب بندے کو ملتا ہے نا، وہ ملتا ضرور ہے، لیکن حکم کیا ہے کہ اپنی ضروریات پہ خرچ کریں۔ رزق ہمیں وہ ملتا ہے جو ضروریات پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، لیکن بندہ جب اپنی ضروریات کی بجائے وہ اپنی عیاشی پہ خرچ کرتا ہے اور ایسی ایسی چیزیں لاتا ہے جو ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے رزق کو جو ملنا تھا اس کو استعمال کر بیٹھتا ہے، تو وہ پھر پریشان تو ہونا ہی ہے پھر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ رزق ضرورت کے مطابق دیتا ہے، بندے کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، عیاشی کی چیزیں نہیں لینی چاہیے، اور جو چیزیں فیشن کی اور دوسری چیزیں وہ نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جب آپ ضرورت سے زیادہ لیں گے تو پھر آپ اپنے رزق کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ جو اللہ نے دیا تھا وہ تو مل گیا، لیکن آپ نے اس کو سنبھالا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَسْحُورًا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ بنا اور نہ رکھ، یَدَكَ اپنے ہاتھ کو، مغلولہ، مغلولہ کا مطلب ہوتا ہے بندھا ہوا، یعنی اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا نہ رکھ، یعنی کہ کنجوس نہ بن، اِلیٰ عُنُقِکَ یعنی اپنی گردن کے ساتھ، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کنجوس نہ بن، جو اللہ نے دیا ہے اس کو خرچ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے آگے دیکھیں اسی آیت میں، وَلَا تَبْسُطْهَا، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور اس کو نہ کھول، کُلَّ الْبَسْطِ، پوری طرح کا کھولنا، یعنی ہاتھ کو پورا نہ کھول دے، یعنی سارا جو رزق اللہ نے دیا ہے اس کو آپ سارا ایک دم خرچ نہ کر دے، یعنی فضول خرچی نہ کر۔ تو یہ اللہ روک رہا ہے یہاں پر، یہ نہ تو فضول خرچی کر، نہ اس کو ہاتھ کو، یعنی نہ اس کو ہاتھ کو آپ بندھا ہوا رکھ، یعنی نہ کنجوس بن، اور نہ اس کو پورا کھول دے، یعنی نہ تو فضول خرچ بن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آگے دیکھیں، فَتَقْعُدَ، اور تو پھر بیٹھا رہ جائے گا ایسے، ملومن، ملامت زدہ، محسورہ، جیسے تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے، تھکا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے بس یار کیا ہے، ختم ہو گیا کام، اب بس اس طرح، پھر وہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے تو خود اپنے ساتھ زیادتی خود کر رہا ہے۔ جو اللہ نے رزق دینا ہے نا اس کو سنبھال کے رکھ، نہ تو کنجوس بن اور نہ فضول خرچ بن۔
درمیانہ راستہ اختیار کر، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے پاس رکھ اور ضرورت کے مطابق خرچ کر۔ تجھے کبھی بھی زندگی میں مایوسی نہیں ہوگی، غربت نہیں آئے گی، ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے والا نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر کرم کو بحال رکھے گا۔ جب تو اپنی ضروریات کو اتنا بڑھا دے گا، فیشن پرستی اور لگژریز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کو تو وہ لائے گا، پھر ادھر ادھر خرچ کرے گا جہاں ضرورت نہیں تھی، اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارے گا نا۔ تو اس لیے جو ہے نا، جو اللہ فرماتا ہے اس بات پر بندے کو عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق چلے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، قرآن پاک پڑھے، صبح صبح اٹھ کے 5 وقت نمازیں پڑھے، فرائض کو ادا کرے، واجبات کو ادا کرے اور سنتوں کو خیال رکھے۔ اسی طرح سے وہ بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جو حدود ہیں ان کی پاسداری کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے، غلطیوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا حکم بیان ہو رہا ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے یا حدیث بیان ہو رہی ہے یا دین کی بات ہو رہی ہے تو اس کو سنے، کیونکہ اگر بندہ اس کو سنتا نہیں ہے، اس کی عزت نہیں رکھتا، تو پھر بندے کی عزت نہیں رہتی بلکہ اس کا رزق بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک اور اللہ کی باتوں کی قدر نہیں کرتے، اور اسی وجہ سے ان کو رزق جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر پرابلم پیدا ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، اب جمعے کی نماز ہے، خطبہ ہے، خطبہ جب ہوتا ہے جمعے کا، اس وقت بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی، اور نہ ہی دنیاوی کوئی بات کرنی ہے، نہ کہیں کھیل تماشے میں کسی اور بات میں مشغول ہونا ہے، بلکہ توجہ دینی ہے۔ کیونکہ جو جمعے کے جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہوتی ہے، جمعے میں 2 فرض ہوتے ہیں، اور 2 فرض جو ہیں اس کے برابر خطبہ ہوتا ہے، اس کو سننا ہوتا ہے۔ جس طرح فرض نماز میں بندہ بیٹھتا ہے، اسی طرح سے۔ اور اگر اس جمعے کے خطبے میں بندہ باتیں کرتا ہے اور دنیاوی معاملات کو، کبھی فون دیکھ لیا، کبھی موبائل فون کو دیکھتا ہے، کبھی میسج دیکھتا ہے، کبھی وہ ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی اپنا منہ پہ ادھر ادھر خراش کرتا ہے، کبھی کچھ، تو یہ جو کام ہے نا، یہ بندے کے رزق کو کم کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ آپ دیکھ لیں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا، دیکھیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا، انہوں نے دیکھا تجارت کا قافلہ آ گیا ہے، تو کیا ہوا، او لہوا، یا کھیل تماشے کو، یعنی اگر کوئی کھیل تماشا جیسے باہر ہو رہا ہے کوئی، یا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، اب ادھر مال لینا ہے تو بھاگ گئے، یعنی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور وہ چلے گئے جناب، اور اسی طرح سے وہ کوئی کھیل تماشا ہو گیا، اٹھ کے بندے چلے گئے اور خطبہ اور چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ جب بھی کوئی قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے اور دین کی بات ہوتی ہے، اس وقت اس کو سنو اور توجہ کرو اس طرح سے۔ اور جمعے کے دن خاص طور پر خطبے کو سننا ضروری، واجب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نہیں سنیں گے، اپنی دنیاوی کوئی کام کریں گے، تو نہ صرف آپ کو دنیاوی نقصان ہوگا بلکہ آپ کا رزق بھی کم ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، قل ما عند اللہ، قل کہہ دیجیے ان لوگوں کو، فرما دیا کہ ان کو کہہ دیں، ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیرون، وہ بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، یہ کھیل تماشے جو ہے، لہو کا مطلب ہوتا ہے یہی کھیل تماشے، دنیا کی چیزیں،
اس سے ومن التجارہ، اور تجارت جو دنیا کی ہے، کاروبار ہے، اس سے اور دنیاوی کھیل تماشوں سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ ذرا عقل کرو، سوچو۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے اوپر ایمان کو مضبوط کریں، یہ سب سے بہترین بات ہے، اور ہمیشہ پھر آپ دنیا میں سکون پائیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جو بارش ہوتی ہے نا، وہ بھی رزق ہوتا ہے، کیونکہ بارش جب آتی ہے نا تو سبزہ آتا ہے، پھل فروٹ پکتے ہیں، پھل فروٹ اور یہ جو ہوتے ہیں اپنا فصلیں بنتی ہیں، اور پھر الحمدللہ روٹی اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں بندے کی وہ ملتی ہیں، بندے کو رزق ملتا ہے۔ بارش جو ہے وہ رزق لاتی ہے۔ تو اس لیے اگر بارش نہ آ رہی ہو تو سب مل کے اللہ کا نام رزاق پڑھیں، مل کے جتنا زیادہ پڑھ سکیں، تو دیکھیں پھر بارش ضرور ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی رزق ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اور بت پرست بن جاتا ہے، آپ سوچیں گے بت پرست مسلمان کیسے بنتا ہے؟ مسلمان بھی بت پرست بن جاتا ہے جب وہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہی اس کا جسم جو ہے، جس کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، وہ یہی جسم جو ہے اسی کی پوجا پاٹ کر رہا ہوتا ہے، اسی کو اپنا بت سمجھ رہا ہوتا ہے اور اسی کی پرستش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندے اللہ کو چھوڑ کر ان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ ملتا ان کو ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور شکر ادا کرنے والے ہیں۔ دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ 17 نمبر آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انما تعبدون من دون اللہ، یعنی اس کے سوا، بے شک اللہ کے سوا، تعبدون تم پرستش کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن یعنی بتوں کی، وتخلقون اور تم گھڑتے ہو، بناتے ہو، افکن جھوٹ، غلط چیزیں، غلط خیال، غلط باتیں، تو وہ ان کو تم، یعنی آپ دیکھیں نا، بندہ بعض اوقات اپنی طرف سے ایسی باتیں کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، اور اپنی طرف سے وہ اسلام کے بارے میں بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے بارے میں بھی بعض اوقات ایسی باتیں کر بیٹھتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے اور ایسی باتیں گھڑتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا وہ غلط ہیں سب، اور یہی چیزیں بندے کے رزق کو کم کر دیتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے دیکھیں، ارشاد ہوتا ہے، ان الذین تعبدون، بے شک وہ لوگ پرستش کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، یملکون وہ مالک نہیں ہیں کسی چیز کے، لکم تمہارے لیے، اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، رزقن نہ تجھے وہ رزق دے سکتے ہیں، فابتغوا پس تم تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس، رزق جو ہے، فابتغوا عند اللہ الرزق اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، رزق ملے گا تو اللہ سے ملے گا، وعبدوہ پھر اسی کی عبادت کرو، واشکروا پھر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ جب عبادت کرو گے تو رزق ملے گا، پھر واشکروا اور شکر کرو گے تو پھر رزق اور زیادہ ملے گا۔ جس طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ الہی یعنی اللہ کی طرف ترجعون، پھر تم نے اللہ کی طرف ہی تو لوٹ کر جانا ہے، تو پھر ادھر سے ہی اللہ کے ساتھ رابطہ کر لو نا،
کتنی خوبصورت باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو رزق ہے نا، وہ اللہ نے وہ ذمہ داری رزق کی لے رکھی ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو رزق وہ پہنچانا ہے۔ وہ بندے کو رزق ملے گا تو بندہ مرے گا، ورنہ وہ مرے گا نہیں جب تک رزق پورا نہیں ہوگا۔ اب اس بات کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں رکھا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی چلنے والا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا جاندار سے لے کر بڑے سے بڑا جاندار جو ہے، وہ جو رزق جس کو ضرورت ہوتی ہے فی الارض زمین پر چلنے والا جو ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی رزق کی ذمہ داری الا علی اللہ، اللہ نے اپنے اوپر لے لی ہے۔ رزق یعنی اس کے رزق جو ہے، یعنی ہر جاندار کا رزق روزی اللہ اس کا ذمہ دار ہے۔ روزی رزق اس کو ضرور ملے گی۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے پیدا کہاں ہونا ہے وہ، اور اس نے مر کر زمین کے اندر کس قبر میں جانا ہے، وہ مستودعها، یعنی کس قبر میں جانا ہے، کس جگہ مرنا ہے، اس نے کس جگہ وہ یعنی اس کو پیدا ہونا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں کاروبار کرنا ہے، سب باتوں کا علم رب کے پاس ہے۔ کل فی کتاب مبین، سارا رزق، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، پیدا ہونا، مرنا، ایوری تھنگ، یہ سب کچھ اس کا جو ہے وہ کتاب مبین، اس کتاب روشن جو اللہ کے پاس ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ روزی رزق اللہ نے دینا ہی دینا ہے، ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے جو ہے نا یاد رکھیں، یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی ان کے پاس بھی رزق ہوتا ہے، یہ سب عوام کا ہوتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات کرپشن کر کے کھا بھی جاتے ہیں، تو قیامت کے دن یہ بھی اللہ کے سامنے جواب دیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ غبن کیا ہوگا اتنا بڑا ان کا پیٹ ہوگا، ان سے اٹھایا نہیں جائے گا، پھر اس کا پیٹ کو اٹھا کر وہ پتہ نہیں کیسے چلیں گے، اور وہ اللہ کے اس جگہ پر جہاں پر حساب کتاب ہوگا وہاں پہنچیں گے۔ اتنا بڑا پیٹ اور اتنا وہ تند لے کر تو وہاں بھاگ رہے ہوں گے، بھاگ کیا رہے ہوں گے، چل بڑی مشکل سے رہے ہوں گے، بڑا مشکل ہوگا یہ، تو یہ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ تو اس لیے جو ہے رزق جو ہے وہ ہمیشہ وہ اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ اس کو آگے پہنچانا ہے، یعنی جس کے پاس ذمہ داری ہے وہ اس رزق کو آگے پہنچائے جس کو پہنچانا ہے۔ جس طرح اب اگر جیسے باپ ہے، اگر وہ کمائی کر کے آتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری ہے بیوی بچوں کی، ان کو کھلائے پلائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس پیسے کو شراب خانے میں ختم کر دے، جوئے خانے میں لگا دے، یا کوئی اور گندے کام میں لگا دے، تو یہ جو ہے نا یہ پھر قیامت کے دن اس کا جواب دے گا، کیونکہ اس نے یہ سارا، اگر وہ جو اس کو اللہ نے دیا ہے وہ جس جگہ استعمال ہونے والی چیز ہے ادھر استعمال کرے گا تو پھر کام بنے گا۔ اور ضرور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو نہ فضول خرچی کرو اور نہ کنجوسی کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر کرم فرماتا ہے بندے پر۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما۔ ارشاد ہوا والذین، اور جو لوگ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ وہ تنگی کرتے ہیں، یعنی نہ کنجوسی کرتے ہیں، وکانا، اور وہ کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان یعنی قواما یعنی اعتدال، میانہ روی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میانہ روی کا سبق دے رہا ہے اس آیت میں کہ نہ فضول خرچی کرو اور نہ تم کنجوس بنو، میانہ روی اختیار کرو، تو اللہ کا جو رزق تمہارے پاس ہے کبھی ختم نہیں ہوگا، نہ غریب ہوگے تو نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ خرچ کرنے کا طریقہ اللہ نے خود بتایا ہے، لیکن بندہ جب
اللہ کی بتائی ہوئی بات کو ایک طرف رکھتا ہے، اپنی مرضی سے فضول خرچیاں کرتا ہے، تو وہ جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہوتا ہے اس کو ختم کر بیٹھتا ہے، پھر بھکاری بن جاتا ہے، پھر مانگ رہا ہوتا ہے ہاتھ لمبا کر کے لوگوں سے۔ استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے۔ اس اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنے رزق کو استعمال کرو، پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ اس لیے آپ غور کریں، ہمیشہ پتہ ہے پھر کیا کرتے ہیں لوگ، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں یا گاڑیاں ہوتی ہیں یا گھر بڑے بڑے بنے ہوتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ کافروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بہت سارا ہے، سب کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی دے رہا ہے، یہ فلاں ذمہ دار ہے، بڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو کسی سے لے کے آزماتا ہے، یہ بھی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اور جو دنیا والے ہیں، یعنی جو کافر ہیں، انہوں نے جو کوئی اچھا کام کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں رزق زیادہ دے دیتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کی نظریں جو ہیں نا ان کی طرف نہ اٹھیں جو دنیا دار ہیں، جن کے پاس بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، آپ ان کو نہ دیکھیں۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 میں، ارشاد ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما دیا، فرمایا وَلَا تَمُدُّنَّ، اور آپ عینائے کا اور اپنی آنکھیں، اپنی نظر نہ اٹھائیں، اِلیٰ ما متعنا، اِلیٰ ان کی طرف، ما متعنا جن کو ہم نے برتنے کے لیے رزق دیا ہے، یعنی جن کو زیادہ دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ان کی طرف آنکھیں نہ اٹھائیں۔ ازواجم کا مطلب ہوتا ہے جوڑے، مختلف قسم کے، یعنی دو چیزیں، یعنی ایک کے بدلے میں دو اور پتہ نہیں کیا کیا، زہراتن، آرائش کی چیزیں اللہ نے دے رکھی ہیں، زہرۃ الحیات الدنیا، دنیا کی آرائش اور سجاوٹ اور لگژریز اور اس طرح کی چیزیں جو آرام دہ اور اس طرح کی اللہ نے دے رکھی ہیں، تو آپ ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ان کی طرف نہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے ان کو اس لیے دیا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں، لِنَفْتِنَهُمْ، تاکہ ہم ان کو فیہ، اس کے ذریعے سے آزمائیں، وَرِزْقُ رَبِّكَ، اور جو اللہ کے پاس جو رزق ہے نا، خیرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ تو بہت بہتر ہے، ابقا، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، یعنی وہ رزق ختم نہیں ہونے والا۔ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کوئی رزق ختم ہونے والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بیان کیا ہے، بندے کی عقل پھر بھی نہیں سمجھ آتی۔ یہ تعالیٰ کہ اللہ کے پاس جو رزق ہے وہ کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیں سورہ صاد کی آیت نمبر 54 میں، 54 نمبر میں اللہ فرماتا ہے ان ھذا لا رزقنا ما له من نفاد، ان ھذا، بے شک، ھذا لرزقنا، بے شک یقیناً یہ جو رزق ہے، اللہ فرماتا ہے ما له من نفاد، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو رزق ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہ سوچیں۔ باقی کافروں کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگر خوبصورت بنا دی ہے اور سجا دی ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، تو گھبراؤ نہیں۔ اگر وہ آپ پر ہنستے ہیں تو آپ صبر کریں گے تو صبر کے بدلے میں آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح پرہیزگار وہی ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور وہ آگے اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ غور کریں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا، 212 آیت پڑھیں، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، زُیِّنَ، زینت آراستہ کر دی گئی، زینت دے دی گئی،
للذین ان لوگوں کے لیے کافر الحیات الدنیا جو دنیا کی زندگی جو ہے وہ کافروں کے لیے اللہ نے زینت والی بنا دی، سجا دی ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی سجائی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بس وہ انجوائے یور لائف. وہ کہتے ہیں بس چسکے لو دنیا کے، دنیا ہی ہے، آخرت کیا بتاؤ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے ان کا. تو اس لیے اللہ نے ان کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مسخرے کرتے ہیں، ہنستے ہیں ایمان والوں پر، ایمان والوں پر ہنستے ہیں. کہتے ہیں مسلمان دیکھو یہ ان کے پاس کیا ہے، انگلے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حالت کیسی ہے. تو وہ مسلمانوں پر ہنستے ہیں. اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں. والذین اتقوا، والذین اللہ فرماتا ہے والذین اور جو لوگ نتقوا جو پرہیزگار ہوئے، فوقہم وہ فوقہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر ہوں گے، یوم القیامہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر سوال کرے گا. وہ یہاں پر یہ ہنستے ہیں، قیامت کے دن پرہیزگار ان پر ہنس رہے ہوں گے اور یہ عذاب کی طرف جا رہے ہوں گے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دے گا ان کے ہنسنے کا. وہاں پر پتہ چلے گا کہ جب پرہیزگار ان کو دیکھیں گے ہنسیں گے، یہ پتہ چلے گا یہ وہی ہیں جو ہم پر ہنسا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بس وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو یہ رزق جو ہوتا ہے بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یاد رکھیں، اللہ والے بنیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں. اگر آپ کو یہ معاملہ ہے کہ آپ کا رزق جو ہے کم ہے تو آپ ایک وظیفہ پکڑ لیں. یہ میں آیت پڑھتا ہوں سورہ شورى کی آیت نمبر 19. آپ اس کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھا کریں روزانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دیتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ بڑی قوت والا اور غلبے والا ہے. اگر آپ اس آیت کو روزانہ رات کو عشاء کے بعد 100 دفعہ پڑھا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا دروازہ کھلا رہے گا، کمی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. تو اس طرح سے کرم اللہ کا جو ہے وہ آپ پر ضرور ہوگا، گھبرانا نہیں ہے. اللہ نے جو آپ کو دینا ہے وہ ضرور ملے گا. رزق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ملتا ہے. ہاں ایک اور بات بھی ہے، اگر گھر کے اندر ناچاکی ہوتی ہے، یعنی عورت مرد جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فساد ہوتا ہے، طلاق کی نوبت پہنچتی ہے، کس وجہ سے؟ بھئی خرچہ نہیں ہے، گھر میں پورا نہیں ہو رہا. ہاں فضول خرچیاں بند کر دو. جو آپ عورتیں فیشنوں پہ کرتی ہیں، دوسری چیزوں پہ کرتی ہیں، وہ نہ کریں. اور مرد جو ہیں وہ چسکے لینے کے لیے ادھر ادھر وہ بھی نہ کریں. خرچ جو ہے وہ آپ ضرورت کے مطابق کریں، میانہ روی سے کریں. تو اپنی چادر کے مطابق اپنے پاؤں یعنی اپنے پاؤں کے مطابق چادر پھیلائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کیا ہوگا، پھر آپ کا خرچہ پورا ہو جائے گا. ہاں اگر گھریلو مسئلے میں آپ کا پورا نہیں ہو رہا، گھر میں پرابلم بن رہا ہے، تو بہترین بات ہے وہ عورت اور مرد جو گھر کی بیوی اور میاں دونوں یہ وظیفہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد یہ 7 دفعہ سورہ طلاق کی یہ 2 آیتیں پڑھیں، 7 دفعہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے لے کر قدرہ تک یہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے، یعنی دوسری آیت کا آخری حصہ اور تیسری آیت جو ہے پوری. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، بس اس کو آپ 7 دفعہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ ہر نماز کے بعد۔ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں انشاءاللہ آپ کے گھر میں لڑائی نہیں ہوگی اس پیسے کی وجہ سے، ان کی چیزوں کی وجہ سے، تو آپ کے اوپر اللہ مہربان ہو جائے گا، کرم ہو جائے گا۔ اس طرح سے یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں نا، ہجرت تھی نا، ہجرت۔ آج کی ہجرت کیا ہے؟ آپ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں تو گناہوں سے ہجرت کر جائیں، یہ ہے ہجرت۔ اور جہاد کریں۔ جہاد کیا ہوتا ہے؟ یعنی گناہوں سے بچائیں اپنے آپ کو، یہ بھی جہاد ہے، اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اور جب ضرورت ہو ملک کے لیے، دین کے لیے، وہاں بھی جہاد میں شامل ہو جائیں۔ تو جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اور ہجرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مدد آتی ہے، غیبی مدد بھی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا سورہ انفال میں، دیکھیں آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اللہ فرماتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، جن کو ٹھکانہ، جن کے پاس نہیں تھا ان کو ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی اور مدد کی۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، جیسے مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آئے تھے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو دوسرے لوگوں نے جو انصار والے تھے، دیکھیں کتنی انہوں نے ان کی مدد کی۔ اس طرح سے جو آج کے دور میں مدد کرنے والے ہیں اس طرح کے، ان کی شان بھی بڑی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، تو ایسے لوگ حق کے ساتھ ایمان والے ہیں، وہ ان کی شان ہی بڑی ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، اللہ بخش دیتا ہے، ورزق کریم، اور اللہ انہیں بڑا بڑا رزق دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ رزق کریم کا مطلب ہوتا ہے ایسا رزق جو کرم کے ساتھ ختم ہی نہیں ہوتا، وہ سخاوت والے، یعنی ان کے پاس اتنا رزق آتا ہے کریم کے ساتھ۔ لفظ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا رزق آتا ہے، وہ دوسروں پر کرم کرنے والے بن جاتے ہیں، سخی بن جاتے ہیں، سخاوت کے دریا وہ کھول دیتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ جو بارش ہوتی ہے نا، وہ بھی اللہ کا رزق ہوتا ہے۔ بارش بند ہو جائے تو رزق ختم ہو جاتا ہے۔ بارش جو ہے اگر نہ ہو رہی ہو تو اللہ سے التجا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ، اور آسمانوں سے جو رزق ہے تمہارا نا، وہ آسمانوں میں ہے، وہاں سے آتا ہے، جو تم سے وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ رزق ملنے کا، وہ آسمانوں سے آتا ہے، ملتا ہے تمہیں، وہاں سے آتا ہے وہ، کیونکہ وہ رزق لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ آپ کو ہر صورت ملتا ہے، کیونکہ بندے کے رزق میں بارش کا بڑا اثر ہوتا ہے جو آسمانوں سے آتی ہے، اور وہ بندے کے لیے رزق زمین سے اگاتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ نہ صرف اس سے رزق ملتا ہے، بلکہ فضا کے اندر جو گیسیں ہوتی ہیں یا دھوئیں ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی صفائی ہوتی ہے، یعنی بارش کے ذریعے سے یہ فضا صاف ہوتی ہے، آپ کو آکسیجن صاف ملتی ہے، آپ کے لیے ماحول صاف بن جاتا ہے، وہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے رزق ایسا یعنی بارش جو ہے وہ نہ صرف آپ کو کھانے پینے کا رزق عطا کرتی ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے ماحول صاف کر کے آپ کی ہوا، تازہ ہوا پیدا ہوتی، آپ کو ملتی ہے اس کے ذریعے سے، اور آپ کی صحت و سلامتی کی ضامن بنتی ہے۔
آپ کے اوپر بڑا کرم ہوتا ہے. ایسی بیماریاں ہیں جو کہ جس کے جراثیم پھر رہے ہوتے ہیں ماحول میں، اور جب بارش آتی ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. وہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اس طرح سے کرم ہو جاتا ہے بندے پر. یہ بارش یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اس لیے جو ہے یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اور رزق کے لیے اللہ کے ساتھ رابطہ رکھیں. کچھ نہیں آتا نا، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، یا باسطو یا رزاقو، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ دیکھنا آپ کا رزق روکے گا نہیں، اللہ کی رحمت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ رزق جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق اللہ نے دیا ہے، کاروبار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ بڑھا دے تاکہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق سخی بھی بن جائیں، اچھی نیت کر لیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کو رزق ضرور ملے گا. کیونکہ اللہ نے سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا، 58 نمبر آیت پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الرزاق، وہی اللہ تو رزاق ہے، ذو القوۃ المتین، اس کے پاس سب سے بڑی قوت ہے اور وہ زبردست قوت والا ہے. سب طاقت اس کے پاس ہے، رزق اس کے پاس ہے. اللہ کے سامنے جھکنے والے بنو اور اللہ کے سامنے جھک کر با ادب ہو کر 2 رکعت نماز نفل رات کو پڑھا کریں عشاء کے بعد، اور اس کے بعد یا باسطو یا رزاقو اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں اور پھر دعا کر لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا. دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمیں رزق حلال سے منور فرمائے، دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت اور رضا کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرا کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جنت میں داخل فرمائے. آمین.